السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان اور سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا، آگے نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور مسلمان مومن بہنوں، مومنہ بہنوں اور بھائیوں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت بھی جائیں اور جائیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس کے لیے بھی ہم بہت سارے ورد اوراد وظیفے وظائف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں یہ طریقہ بتلایا کہ جنت کا راستہ، اور فرمایا کہ آسان راستہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کا سیکھنا۔ اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں بیٹھ کر صحیح بخاری کا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، اور قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا، یہ وہ کام ہے کہ جب کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، طالب علم دین سیکھنے کے لیے ڈی آئی خان سے مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ پہنچتا ہے، یا ملک کے کسی حصے سے طالب علم اٹھتا ہے اور جامعہ محمدیہ پہنچ جاتا ہے، کہیں سے اٹھتا ہے اور جامعہ سلفیہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی دین کا سیکھنے والا اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، کہاں جانے کے لیے؟ مسجد اور مدرسے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے قرآن مجید سیکھنے کا، اس کا ارادہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ اور ایسے آدمی جو علم سیکھنے کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، اور جہاں مسجدوں اور مدارسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں،
تو اللہ رب العالمین ان پہ سکینت کا نزول کرتا ہے، انہیں اطمینان ہوتا ہے، سکون قلب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھوکے ہوتے، پیاسے ہوتے، مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں اور اہل صفہ کے لوگوں میں رہتے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سکینت اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، آج ہر بندہ یعنی کہ اکثریت پریشان ہے، سب کچھ موجود ہے مگر دل کا اطمینان موجود نہیں ہے۔ دنیا کا سارا مال و دولت موجود ہے مگر اس کے باوجود کیا ہے جناب؟ ٹینشن ہے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر اور ماہر اور میڈیکل کے ڈاکٹر سبھی کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ وہ ٹینشن ہے۔ بہت ساری بیماریوں کی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ ٹینشن ہے۔ سب کچھ موجود مگر ٹینشن۔ یہ ٹینشن کیا بلا ہے؟ یہ ٹینشن ہے اطمینان قلب اور سکون قلب کا نہ ہونا، ہے نا؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے دل کو سکون ہو اور ہم ٹینشن فری زندگی گزاریں، تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ جناب ہم دین سیکھنے والے بن جائیں اور دین سکھانے والے بن جائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پر سکینت کا نزول ہوگا، دل مطمئن ہوگا، پلے کچھ نہیں ہے مگر یوں مطمئن ہو کے بیٹھا ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی اتنا مطمئن نہ ہو، اور یہ وقت کا بادشاہ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس، مگر کیا کریں کہ اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ملائکہ میں ذکر کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر بندہ بے عمل ہے اور بد عمل ہے، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ ابو لہب کا نسب بہت اعلیٰ تھا مگر وہ عمل کا زیرو اور بیکار نکلا۔ اس کا نسب اس کے کام آیا؟ کوئی کام نہ آیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو لہب کے جیسا نسب نہیں رکھتے، وہ ابو جہل کے جیسا نسب بھی نہیں رکھتے، نہ رنگت ہے نہ روپ ہے ابو لہب اور ابو جہل کے جیسا، نہ خاندان ہے نہ حسب و نسب ہے ابو جہل اور ابو لہب کے جیسا، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی ہے وہ دنیا میں، جوتوں کی آواز جنتوں میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس، زید رضی اللہ عنہ کے پاس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ لوگو عمل تھا، نیک اعمال تھے، اور ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نیک اعمال نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آگے کون بڑا؟ ابو جہل ابو لہب کہ جناب حضرت سیدنا زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما؟ ہم جانتے ہیں نا، بتانے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، عمل میں اور نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے۔ جس کے جتنے نیک اعمال زیادہ ہوئے اس کے رتبے اتنے بڑے ہوئے ہوں گے، اور جس کا عمل زیرو ہوا یا اسے اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کی قوم برادری ذات کاسٹ، اس کا سید اور سادات ہونا اسے ٹکے کا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جنت میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے کہ ہم علم سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔